سہیل افریدی نے کہا ہے کہ آج کے علاقائی اور عالمی حالات میں پاکستان کو جو پذیرائی مل رہی ہے وہ دراصل اسی پالیسی کا تسلسل ہے جس کی بنیاد عمران خان نے 2002 سے رکھا تھا، جس میں امن، مذاکرات اور زمیندار عالمی کردار کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا حکومت کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ پاکستان کو کسی بھی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ امن ڈائیلاگ اور امن مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں کیے گئے غلط فیصلوں کے اثرات گزشتہ 21 برس سے خیبر پختونخوا اور پورے ملک پر براہ راست اور بلا واسطہ طور پر مرتب ہو رہے ہیں، آج بھی ان نتائج سے مکمل طور پر نہیں نکل سکے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ عمران خان کی ہدایات پر موجودہ بین الاقوامی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے احتجاج مؤخر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں احتجاج کو منتقلی کرنا پاکستان کی وسیع تر مفادات، قومی ذمہ داری اور اعلیٰ طرفی کا منظر ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیشہ ذاتی اور سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر ریاست اور قوم کے مفادات کو ترجیح دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں دیگر سیاسی جماعتوں نے مشکل حالات میں قومی مفادات کو ترجیح دینے کے بجائے متنازع اقدامات کی مفاد کو مقدم رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاکستان صرف ایک فرد جماعت کا نہیں بلکہ ہم سب کا مشترکہ ملک ہے۔ پاکستان کے لیے اگر قربانی دی جا رہی ہے تو یہ ذمہ داری سب پر یکساں نہ، اور دوسری طرف سیاسی انتقام اور جبر جاری رکھنا ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ روا سلوک رکھنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا، اسے ناانصافی، ظلم اور غیر انسانی رویہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ناحق قید میں رکھا گیا ہے، جبکہ ان کی اہلیہ کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ان کو بھی قید کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو ان کے وکیل سے ملاقات کی اجازت نہ دینا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں عمران خان نے پاکستان کے وسیع تر مفادات اور عالمی سطح پر ملکی اطمینان کو مد نظر رکھتے ہوئے جلسہ مہر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو ان کی قومی سوچ کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کے صحت کے حوالے سے سنجیدہ خدشات موجود ہیں، ان کا آنکھ کا مسئلہ بدستور برقرار، اس کی رپورٹ بھی واضح ہے، مگر اس کے باوجود بھی نہ تو اس کے ذاتی ڈاکٹر کو ان تک رسائی دی جا رہی ہے، نہ ان کے اہل خانہ کو ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عمران خان کا شفا انٹرنیشنل اسپتال یا کسی بھی مستند اسپتال میں ان کے ذاتی ڈاکٹروں کی نگرانی اور اہل خانہ کے موجودگی میں علاج کروایا جائے، جس کا انتخاب ان کی فیملی کروائے گی۔ یہ ان کا بنیادی اور آئینی اور قانونی حق ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت چاہتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی مذاکرات اور بامقصد ڈائیلاگ کے ساتھ کہا کہ مخصوص رسمی اور غیر موثر نمائندگی کے بجائے صوبے کے سیاسی قائدین، قبائلی عمادگین اور مقامی مشران کو شامل کیا جائے، جس کے افغانستان کے عوام کے ساتھ دیرینہ سماجی، ثقافتی اور خاندانی روابط ہیں۔ پشاور میں حالیہ پریس کانفرنس کے دوران سہیل افریدی نے افغان پالیسی، قبائلی اضلاع کی ترقی اور دہشت گردی کے خاتمے جیسے حساس معاملات پر بات کی۔ بظاہر یہ بیانات ایک مضبوط سیاسی موقف کی عکاسی کرتی ہیں، لیکن ان کا زمینی حقائق سے رابطہ نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے اہم دعویٰ افغان پالیسی میں بہتری کا تھا۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہمیشہ ریاستی سطح پر طے کیا جاتا ہے، جس میں وزارت خارجہ، عسکری حکام اور مرکز حکومت شامل ہوتی ہے۔ ایسے میں کسی ایک فرد یا علاقائی شخصیت کا اس کا کریڈٹ لینا نہ صرف حقائق سے انحراف ہے، اگر کوئی واقع ایسی عملی کردار ادا کیا گیا ہے تو اس کے ٹھوس شواہد اور پالیسی سطح پر اثرات واضح طور پر سامنے آنا چاہیے۔ قبائلی اضلاع کے حوالے سے کیے گئے دعوے بھی حقیقت کے برعکس ہے۔ ان علاقوں میں آج بھی بنیادی سہولیات کی کمی، بے روزگاری اور امن و امان کے مسائل موجود ہیں۔ اگر ترقی یافتہ اقدامات مؤثر ہوتے تو آج قبائل کے عوام در بدر نہ ہوتا۔ دہشت گردی کے واقعات قبائل میں مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت مکمل دہشت گردی کے خاتمے سے متعلق قبائل کے حوالے سے کوئی ٹھوس حکمت عملی نظر نہیں آ رہی ہے، جو بنیادی طور پر سیاسی شخصیات کا کردار مکمل طور پر محدود ہے۔ قبائل اضلاع میں سیاسی شخصیت کا کردار مکمل محدود ہے۔ سہیل افریدی کی جانب سے اس حوالے سے کوئی واضح اور کوئی مستند اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔